بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، سن رائزز میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ سامعین، دنیا اس وقت جس عالمی وبا میں مبتلا ہے، ہر ممکن احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں، اللہ کریم سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، توبہ استغفار کی جا رہی ہے، کیونکہ وباؤ بلاؤ عذاب میں اذان دینا ایک مستحب امر ہے جو اللہ کریم کے غضب کو دور کرتا ہے، جو اللہ کریم کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ لہذا مسلمان اپنے اپنے علاقوں میں اللہ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی اذان کے ذریعے بلند کر رہے ہیں۔ سامعین، اذان دینا، وبا کے دور میں اذان دینا، فرض نمازوں کے علاوہ اذان دینا قرآن سے ثابت ہے؟ کیا یہ فعل حدیث سے ثابت ہے؟ اس سے پہلے میں اس چیز کی تفصیل میں جاؤں، اگر آپ پر نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور پاس دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ باب علم پر اپلوڈ کی جانے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ جی تو سامعین، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو خود کو مسلمان کہتا ہے وہ اس عمل کو نہ صرف سراہتا بلکہ دعا کرتا کہ اللہ کریم اپنے ذکر یعنی اذان کے صدقے اس وبا کو ٹال دے۔ میں ان حالات میں اس چیز پر گفتگو کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن افسوس کے ساتھ کچھ لوگوں نے اذان دینے والے مسلمانوں پر فتویٰ بازی شروع کر دی اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ وبا میں اذانیں دینا جہالت ہے، بدعت ہے اور بدعتی جہنمی ہیں۔ سامعین، بے شک میں مانتی ہوں کہ وبا کے دور میں اذان دینے کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ وبا کے دور میں اذانیں دینا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کس حدیث میں یا کس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وبا کے دور میں اذانیں دینے والے بدعتی ہیں یا وبا کے دور میں اذان دینا گناہ کا کام ہے؟ سامعین، جب وبا عذاب کی صورت میں نازل ہو جائے تو اذان دینا مستحب و جائز ہے۔ میں یہ بات اپنے پاس سے نہیں بنا رہی یا کہہ رہی، میں آج اس چیز کو ثابت کروں گی۔ سامعین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جب کسی بستی میں اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن اسے اپنے عذاب سے امن دے دیتا ہے۔ المعجم الکبیر، مرویات انس بن مالک، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 257، حدیث نمبر 746، مطبوع المکتبہ الفضیلہ۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اس وبائی عذاب کو ٹالنے کے لیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اذانیں دے رہے ہیں۔ سامعین، ابو نعیم ابن اساکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جب آدم علیہ السلام جنت سے اس زمین پر اترے، انہیں گھبراہٹ ہوئی تو جبریل علیہ السلام نے اتر کر اذان دی۔ حلیات الاولیاء، مرویات عمرو بن قیس الملائی، جلد 2، صفحہ 107، رقم 299، مطبوعہ دارالکتاب العربیہ۔ سامعین، مسند الفردوس میں حضرت جناب امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مولا علی کہتے ہیں، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غمگین دیکھا، ارشاد فرمایا، اے علی،
میں تجھے غمگین پاتا ہوں، اپنے کسی گھر والے سے جا کر کہو کہ تیرے کان میں اذان کہے۔ اذان غم و پریشانی کو دور کرتی ہے۔ مرکات المفاتی شرح مشکات المصابیح باب الاذان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 149۔ سامعین، اذان دینے سے جہاں وبا سے امان ملتا ہے وہاں وحشت بھی دور ہوتی ہے، لہٰذا اس ثابت شدہ امر کو بدعت و جہالت کہنا بہت بڑی زیادتی ہے، اور مانعین اس کے ناجائز و بدعت ہونے پر ایک بھی دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ سامعین، مانعین کہتے ہیں کہ فرض نماز کے علاوہ اذان دینا کہیں سے بھی ثابت نہیں اور بدعت و جہالت ہے۔ آئیے فرض نمازوں کے علاوہ اذانوں کا ثبوت میں انہی کے محدث سے پیش کرتی ہوں۔ سامعین، وہابی مذہب کے محدث اور ان کے مجدد مولوی نواب صدیق حسن خان بھوپالی لکھتے ہیں کہ زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ بعض معاون پر والی تھے۔ لوگوں نے کہا یہاں جن بہت ہیں، کثرت سے اذانیں ایک ہی وقت پر کہا کرو۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور پھر کسی جن کو وہاں نہ دیکھا گیا۔ کتاب الدعا والدعا صفحہ 76 مطبوعہ اسلامی کتب خانہ لاہور۔ سامعین، وہابیہ کے محدث نے اس بات کو تسلیم کیا کہ نمازوں کے علاوہ بھی کثرت کے ساتھ اکٹھی اذانیں دینے سے بلائیں بھاگ جاتی ہیں، تو کیا فتویٰ لگے گا آپ کے محدث بھوپالی پر؟ وہابیہ کے یہی محدث بھوپالی اپنی کتاب ہیڈنگ دے کر لکھتے ہیں مشکلات سے نکلنے کے لیے، پھر اس عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو پریشان دیکھ کر فرمایا کہ اپنے گھر والوں میں سے کسی کو حکم دے دو کہ وہ تیرے کان میں اذان کہہ دے کہ یہ پریشانی کی دعا ہے۔ چنانچہ میں نے ایسے ہی کیا اور مجھ سے غم کو دور کر دیا گیا۔ کتاب الدعا والدعا صفحہ 76 مطبوعہ اسلامی کتب خانہ لاہور۔ سامعین، تو وہابیہ کے محدث نے بھی تسلیم کیا کہ اذان سے غم دور ہوتا ہے اور مشکلات ٹل جاتی ہیں، تو سوچیں جب مسلمانوں کی اذانوں کی آواز اتنے لوگوں کے کانوں میں پڑی تو کتنا سکون ملا ہوگا۔ اگر نماز کے علاوہ اذان دینا جہالت و بدعت ہے تو کیا حکم لگے گا آپ کے محدث بھوپالی صاحب پر بھی؟ سامعین، وہابیہ کے محدث مجدد بھوپالی نے اپنی کتاب میں عنوان قائم کیا جس کا نام مرگی کا علاج۔ اس کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے مرگی والے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی تھی تو وہ اچھا ہو گیا۔ کتاب الدعا والدعا صفحہ 77۔ مزید عنوان دیا راستہ بھول جانے کا علاج۔ اس کے تحت انہوں نے لکھا بعض علماء صالحین نے کہا ہے کہ آدمی جب راستہ بھول جائے تو وہ اذان کہے تو اللہ اس کی رہنمائی فرما دے گا۔ کتاب الدعا والدعا کے 76 صفحہ نمبر میں یہ بھی درج ہے۔ مزید اسی کتاب میں آگے چل کر وہ لکھتے ہیں کہ جس کو شیطان خبطی کر دے یا اس کو اسیب کا سایہ ہو جائے تو اس کے کان میں 7 بار اذان کہو۔ کتاب الدعا والدعا کے صفحہ نمبر 107۔ سامعین، میرا مقصد کوئی فرقہ واریت پیدا کرنا یا کسی کی بات کی نفی کرنا یا کسی کو اپنی بات سے غلط ثابت کرنا نہیں ہے۔ میرا آج کی اس ویڈیو کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر لوگ غموں، مصیبتوں، وباؤں، بلاؤں کو دور کرنے کے لیے اذان دیتے ہیں، اس کام کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو یہ ایک مستحب عمل ہے۔
سامعین، اذان دینے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ موت اور حیات صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہر چیز پر اللہ کا قبضہ ہے۔ کوئی چیز حق تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ تمام حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اس لیے ہماری نگاہ ہر حال میں اللہ کی طرف جائے۔ پختہ یقین ہو اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ کثرت سے استغفار کی برکت سے اللہ غموں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے نجات دیتا ہے، مشکلات میں آسانی پیدا کرتا ہے اور بے گمان روزی عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب پر اپنا کرم عطا فرمائیں۔ سامعین، ہر اچھے کام میں دل سے شامل ہو جایا کیجیے۔ سامعین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سے اس آفت، اس مصیبت، اس وبا کو ہٹا دیں، ٹال دیں، ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل کر دیں، ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں جگہ دے دیں۔ سامعین، سن رائزز پر ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سن رائزز سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ سن رائزز پر اپلوڈ کی جانے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ سامعین، ویڈیو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔